علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان یعنی ڈیورنگ سپیچ گناہ گاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی۔ اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، بگ سنر ہے، اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی اس اجتماع میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جوں ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پائے سید محتشم یا الہی، میرے سر پہ عصیاں کا بھار آہ مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے واقعی نیک بندوں کی زیارت و صحبت، ان کے بیان کی برکت اور عاشقان رسول کے اجتماع میں شرکت دونوں جہان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو بگڑے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، گناہ گاروں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تبع تابعین کے زرعی یعنی سنہرے دور کا واقعہ تھا۔ افسوس اب تو عملی طور پر دین سے کچھ زیادہ ہی دوری ہو چکی ہے۔ آج کل کے اکثر مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ سنتوں کو بھلا کر اغیار یعنی غیروں کے فیشن اپنانے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلموں جیسے لباس میں ملبوس ہونا ان کے نزدیک شاید عین سعادت ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو مسلمان کی حقیقی وضاحت جیسا کہ ایک مٹھی داڑھی، سنت کے مطابق زلفیں، امامہ شریف اور سنتوں برا لباس وغیرہ اپنائے ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ بڑے عیار و مکار ہیں۔ وہ اپنے باطل و بدبودار اطوار چھوڑ کر مسلمانوں کی نقل ہرگز نہیں کرتے، مگر 100 کروڑ افسوس، غیروں کی نقالی والی حماقت اب تو مسلمانوں کے دماغوں میں گھس گئی ہے۔ اے میرے غفلت کی نیند سونے والے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کیجئے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کا رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے، یعنی کاٹ کر رکھ دے۔ جاگ اٹھیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بیدار کیجئے، ورنہ یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ سن لو اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے حالات آج ناگفتہ بے ہیں۔ گناہوں کا زور دار سیلاب جسے دیکھو بہائے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک
دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے انقلاب ریولیوشن کے بارے میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں: میں شومی قسمت سے عشق مجازی میں گرفتار ہو کر گناہوں میں بدمست ہو گیا۔ عشق مجازی یہی عورت و مرد کا جو چکر ہے، جو لو سٹوریاں ہوتی ہیں آج کل اس معاشرے سوسائٹی میں بہت عام ہیں۔ تو اس حوالے سے لکھ رہے ہیں امیر اہل سنت کہ وہ نوجوان کہتا ہے میں عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا اور اس میں گرفتار ہو کر گناہوں میں بدمست ہو گیا۔ ایک روز مجھے خبر ملی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ اس وقوع یعنی صدمے کے بعد میری زندگی اجیرن یعنی دشوار ہو کر رہ گئی۔ بالآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے سینکڑوں ناکام و نامراد عاشقوں کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بیزار ہو کر میں چرس، افیون، شراب، ہیروین اور نشہ آور انجیکشن جیسی مہلک منشیات یعنی ڈرگز میں مبتلا ہو گیا اور ان کا عادی بن گیا۔ اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ معاذ اللہ کئی بار تو میں نے خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی، یعنی سوسائڈ کی کوشش کی۔ خود کو ختم کرنے کی خاطر ڈیٹول، پیٹرول، تیزاب تک پیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ رب العالمین عز و جل کی بے نیازی پر قربان کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اس نے مجھ پر باب رحمت بند نہ کیا، اور مجھ پر سبب کرم کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول سے ہو گئی۔ ان کے میٹھے بول سن کر، سویٹ ورڈز سن کر میرے دل میں از سر نو جینے کی امنگ جاگ اٹھی۔ ان کی انفرادی کوشش، پرسنل ایفرٹس کی برکت سے 29 شعبان المعظم 1427 ہجری بے مطابق 2006 کو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی روحانیت اسپرچول فضاؤں میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں ہر سو سبز امامے والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور ہاتھوں ہاتھ 1427 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھ گناہگار کو بھی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا۔ جو لو سٹوری میں مبتلا تھا وہ بھوت اتر گیا۔ دل سے برے خیالات جاتے رہے۔ میں نے چہرے پر داڑھی، سر پر سبز امامہ شریف اور بدن پر سنتوں کے مطابق مدنی لباس سجا لیا، اور الحمدللہ عز و جل 5 وقتہ نماز کا بھی پابند بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور تا دم تحریر یعنی جب اس نے اپنا یہ بیان دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت مدنی کاموں کے لیے کوشاں ہوں۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، اے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، بے فیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عشق مجازی
کی آگ میں سلگنے والا عاشق ناشاد ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر عشق رسول کا جام پینے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اس پر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا، ورنہ عشق مجازی کا ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے، یعنی یہی لو سٹوریاں جو ہیں، یہ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عموماً جو ایک بار اس کی لپٹ میں آ گیا اس کا بچ کر نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ آج کل عشق مجازی کی خوب ہوا چل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اکثر مسلمانوں میں اسلامی معلومات کی کمی اور دینی ماحول سے دوری ہے۔ اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ میں، سوشل میڈیا میں عشقیہ فلموں، فسقیہ ڈراموں کو دیکھ کر یا عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں یعنی نیوز میں، نیز ناولوں، بازاری ماہناموں، ڈائجسٹوں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوط جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوں، کلاسوں میں بیٹھ کر یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپس میں بے تکلفی کی دلدل کے اندر اتر کر اکثر نوجوانوں کو کسی نہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع یعنی انفارم کرتا ہے تو بعض اوقات دو طرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عموماً گناہ و عصیان کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت سنفل کام ہے۔ فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات میسیجز کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر والے دیوار بنے تو بسا اوقات دونوں فرار ہو جاتے ہیں۔ بعدہ یعنی اس کے بعد اخبار میں ان کے اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو کا سرے بازار نیلام ہوتا ہے، کبھی کورٹ میرج کی ترکیب بنتی ہے تو معاذ اللہ عز و جل کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے اور ایسے بے رحموں کے ناجائز بچوں کی لاشیں کچرا کنڈیوں میں ملتی ہیں۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کی راہ اختیار کر لی جاتی ہے، یعنی سوسائڈ کر لیا جاتا ہے، جس کی خبریں آئے دن نیوز پیپر میں چھپتی رہتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل اسلامی معلومات کی کمی کا دورہ ہے، جہالت ڈیرا ڈال کر پڑی ہے۔ بعض عاشقان ناشاد اپنی گندی عشق بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زلیخا سے عشق کیا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ یقیناً اس طرح بکنے والے عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 445 پر پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ اور افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت یعنی پیدائش یعنی ان کو کریٹ کیا ہے، اس لیے وہ ہر ناکردانی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا
آپ علیہ السلام کے درپے ہوئی، اسی وقت آپ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت یعنی اپنی انگلی مبارک دندان اقدس یعنی پاکیزہ دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا دامن اس سے قطعاً یعنی یقیناً پاک تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو رات 8 بجے اسی فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برائے اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی اس میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل دعا کے بعد یہاں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوگا جس میں نماز کے مسائل سکھائے جائیں گے۔ تو گولڈن چانس ہے، قافلے والے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو تشریف رکھیے، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما، تمام عالم اسلام پر اپنا کرم نازل فرما، مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی